ہم ہمیشہ آرٹسٹ کھیل کھلاڑی کو پروموٹ کرتے ہیں تو ہیرو پاکستانی میں ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں کچھ بہترین یہ کہتے ہیں پاکستان کا برائٹ فیوچر اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ سوئمنگ. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دو بڑی پیاری سی بچیاں جن کے نام ہیں دانیہ بھاٹیا اور شانزے باری. دانیہ is 13, شانزے is 12. ویلکم ٹو دنیا بولے. اور ان کے ساتھ ان کے کوچ ہیں محمد ضمیر الحسن صاحب. آپ کو بھی میں ویلکم کہوں گا سر اپنے شو میں. اچھا جی, بہت ضروری ہے پاکستان میں اب کھیلوں کو پروموٹ کرنا, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری توجہ کرکٹ پہ لگا دی اور پھر باقی سارے کھیل ہو گئے ہیں اگنور. نہ اسکواش چیمپئن بچا, نہ ہاکی کا کسی کھلاڑی کا نام کسی کو یاد ہوتا ہے, نہ ہاکی فینس ہیں. تو الحمدللہ ایسے پیرنٹس موجود ہیں اس وقت پاکستان میں جو اپنے بچوں کی اس ایج سے تربیت کر رہے ہیں ٹو بیکم این انٹرنیشنل ایتھلیٹ. یہ بچیاں 12-13 سال کی ہیں لیکن ٹیبل پہ پڑے ہوئے میڈلز اگر میں آپ کو دکھا سکتا تو اتنے سارے ہیں کہ شاید ایک ہاتھ سے میرے لیے اٹھانا مشکل ہو. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی سی عمر میں اتنے سارے میڈلز جیتنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. لیکن ان کی عمر اس وقت 12 اور 13 سال ہے. ماشاءاللہ میں کہوں گا ان کے کوچز کو کریڈٹ جاتا ہے, ان کے ٹیچرز کو کریڈٹ جاتا ہے, ان کے پیرنٹس کو کریڈٹ جاتا ہے, اور آف کورس انہوں نے خود بھی بڑی محنت کی ہے. بات کرتے ہیں دانیہ سے. پہلے دانیہ اپنا سفر بتائیے, کس کو کریڈٹ دیں گی, ہاؤ واز اٹ, ویئر ڈو یو اسٹینڈ ناؤ, اپنی رینکنگز بھی بتائیے, اپنے ٹوٹل نمبر آف میڈلز بھی بتائیے. جی میرے ٹوٹل نمبر آف میڈلز 26 ہیں with 9 golds. I first started swimming when I was 3 years old and my first competition was when I was 5. 3 سال کی عمر میں سوئمنگ شروع کی, 5 سال کی عمر میں پہلا مقابلہ کیا. واو. اور پہلے تو میں نے زیادہ میڈلز نہیں جیتے. آج جب میں سر ضمیر کے ساتھ ٹریننگ شروع کرنے لگی تو پھر میں نے اپنی پہلی گولڈ میڈل جیتی, اور ایز یو کین سی میرا پہلا شیلڈ بھی in 2019. اور ناؤ امی ابو نے فورس کیا, خود شوق ہوا؟ پہلے تو فورس کیا تھا, پہلے فورس کیا, کرنا پڑے گا, مارو مارو مارو, پھر انہیں بولا آپ بیٹی کو اب شوق ہو گیا, اتنا ہم نے کروایا, اس کو مزہ آ گیا سوئمنگ میں. ابھی سوئمنگ میں ایسا کیا ہے جو کسی اور سپورٹس میں نہیں؟ واٹر, پانی. واو, یہ آئی ایگری. ویسے مجھے بڑا پانی پسند ہے, اور جو لنگز کی تھیراپی ہوتی ہے سوئمنگ کے علاوہ کسی اور سپورٹ میں نہیں. شانزے کتنے میڈلز جیتے ہیں؟ میرے پاس ٹوٹل میں 100 میڈلز ہیں. 100 میڈلز, اس میں موسٹلی گولڈ ہیں. واو. زبردستی کیا امی ابو نے, کرو کرو. بینا نے آپ کو, آپ کی ممی نے بولا کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے؟ میں نے تو خود شوق سے کیا تھا. خود شوق سے کیا تھا. گریٹ. میری بہن سوئمنگ کرتی تھی, میں وہاں بیٹھی ہوتی تھی, میں خود بولتی تھی کہ مجھے کرنی ہے. تو اپنی ایج کیٹیگری میں ویئر ڈو یو اسٹینڈ ان پاکستان؟ آج پاکستان میں آپ کی رینکنگ آپ کی نظر میں شانزے کیا ہے؟ میں فری اسٹائل میں سیکنڈ بیسٹ. سیکنڈ انڈر 14؟ یس. اینڈ یو دانیہ؟ بیسٹ بٹر فلائر ان انڈر. نمبر 1 ان بٹر فلائی انڈر 14 کیٹیگری. واو. محمد ضمیر الحسن صاحب, اتنی چھوٹی عمر میں ان بچوں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا, ان پہ اگر محنت کی جائے تو آپ کی نظر میں کتنا وقت درکار ہوگا ان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے کوئی گولڈ پاکستان کے لیے لانے میں؟ سر ہمارے جو پاکستان کے بچے ہیں ان میں ٹیلنٹ ماشاءاللہ بہت ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول کی وہ سپورٹ نہیں ہوتی ہے, جو فیسلٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. ضمیر بھائی دیکھیں نا, 400-500 کروڑ تو صرف پی ایس ایل کرکٹ میں لے کے چلا جاتا ہے کارپوریٹ اسپانسرشپ میں. کسی اور کھیل کو کہاں سے پیسہ ملے گا؟ میں کہتا ہوں 400-500 میں سے 10-15 ہی نکال کے دے دو یار دوسرے کھیلوں کو. تو اگر سر گورنمنٹ کی تھوڑی اسپانسرشپ ہو, تھوڑا ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تو ہماری مٹی بہت زرخیز ہے, ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے. ہماری بچیاں بھی بچے بھی, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ابھی یہ جو بچیاں کر رہی ہیں, یہ جو کچھ کر رہی ہیں, یہ ان کے پیرنٹس کی محنت ہے, ان کی ایفرٹ, ذاتی ایفرٹ ہے. اور کچھ جو ہے وہ پاکستان سوئمنگ فیڈریشن اور پاکستان وومن سوئمنگ ایسوسیشن جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے, تو آج یہ اس مقام پہ ہیں. اگر تھوڑا سا گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہو جائے تو ہم لوگ اولمپک میں میڈل لا سکتے ہیں. ان بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. ہمارے ملک کی جو بچیاں ہیں یہ بہت زیادہ ہارڈ ورکر ہیں. ابھی تھوڑی سی ہماری کمیونٹی ہے جو کراچی میں, اور یہ بھی ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ایسوسیشن جب بھی کسی کھیل کا ذکر ہوتا ہے نا ضمیر بھائی, تو یہ نظر آتا ہے کہ باکسنگ کی 4 ایسوسیشن ہیں, فٹ بال کی 6 ایسوسیشن ہیں, لڑائی ہے, ایک دوسرے پہ مقابلہ ہے. یہاں پر بھی ہے ایسا؟ نہیں سر, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہی ایسوسیشن پاکستان سپورٹس بورڈ کا سپورٹ ہے؟ بالکل پاکستان سپورٹس بورڈ کا سپورٹ ہے, پاکستان سوئمنگ فیڈریشن ہیڈ کرتی ہے, باقی آگے پروونشل سوئمنگ ایسوسیشنز ہیں, اور بہت ایک اچھا نظام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے لاسٹ ایئر ہماری سینئر نیشنل ہونی تھی لاہور میں, وہ اینڈ ٹائم پہ کینسل ہوگی کیونکہ پول اویلیبلٹی نہیں تھی. تو بچوں کی پوری سال کی محنت جو ہے نا وہ ضائع چلی. نیشنل گیمز اس لیے نہیں ہوئے کہ پول اویلیبل نہیں تھا. پول اویلیبل نہیں تھا. نیشنل سوئمنگ چیمپئن مذاق کر رہے تھے بھائی. سر رائٹ مذاق کر رہے تھے بھائی, سیریس بتائیں.
آن دا ریکارڈ ہے سر چیزیں کہ نیشنل سوئمنگ چیمپئن شپ اس لیے نہیں ہوئی ہمارے ملک میں کہ پول اویلیبل نہیں پول اویلیبل نہیں تھا سر. یہ سوئمنگ کا انفراسٹرکچر اس وقت کہاں کھڑا ہے ضمیر صاحب پاکستان میں؟ سر پاکستان میں ہم باقی ملکوں سے ایون کہ پڑوسی ملک سے بھی بہت پیچھے ہیں. پڑوسی ہمارے تو بہت دنیا کی طاقتیں بھی ہیں, چائنا بھی ہے, انڈیا بھی ہے, کہ ہم افغانستان سے ہی پیچھے ہیں؟ سر افغانستان تو نہیں, انڈیا سے بھی اس معاملے میں تھوڑا پیچھے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے. لیکن اگر تھوڑا سا گورنمنٹ سپورٹ کرے اور پول بنا دے, خالی پول بنا دے. اب یقین مانیے کہ کراچی میں یہ بچیاں ماشاءاللہ ہماری بہت سارے انٹرنیشنل سوئمر بھی ہیں, تو ان کے پاس ایک پراپر 50 میٹر والا پول ٹریننگ کے لیے اویلیبل نہیں ہے. یہ جب بھی نیشنل کے لیے جاتی ہیں تو ایک پیرنٹس ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ اپنا 50 میٹر والا پول دیتے ہیں ان کو, جتنی بھی بچیاں سندھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ جا کے نیشنل میں کھیلتی ہیں. ورنہ ادر دین ان بچوں کے پاس 50 میٹر والا پول ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ فیلنگ آئے. ہمارے سوئمنگ میں نا 2 پول ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے شارٹ کورس جو 25 میٹر ہوتا ہے, ایک لانگ کورس جو 50 میٹر ہوتا ہے. تو ان کے پاس ٹریننگ والا پراپر پول ہی نہیں ہے یہاں تک. لیکن یہ ساری جو محنت ہے ان کے پیرنٹ کی ہے, اور کوچز تو آلریڈی ہمارا فرض بنتا ہے, اور پھر جتنے بھی ویل وشر لوگ ہیں وہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. ضمیر بھائی میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ پاکستان کے جو رئیس لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں تو پولز بنا لیتے ہیں بڑے بڑے, لیکن جو عوام کے لیے اور کھلاڑی کے لیے جس پول کی ضرورت ہے وہ حکومت بھی نہیں بنا سکتی. سر یہ حکومت غریب ہے, لوگ رئیس ہیں, اور ہم چلے جا رہے ہیں. دانیہ, اس وقت آپ کی کیریئر میں واٹ ول یو ڈیمانڈ, آپ کیا اپیل کرو گی گورنمنٹ سے, پیپل ہو آر ان پاور لسننگ ٹو یو, دیر از اے لاٹ آف کارپوریٹ جو اسپانسر فنڈس دیتے ہیں, آپ کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ واٹ ڈو یو اپیل کہ یار اسپورٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے پلیز یہ کیجیے؟ بس ہمیں پولس چاہیے اور بس ہمیں اسپانسرس چاہیے جو ہم کمپٹیشنس کے لیے جاتے ہیں نا. سو جیسے ٹیم سندھ, ٹیم نیوی, وی نیڈ اسپانسرس ٹو پے فار آر ٹرپس. جیسے لاہور جانا ہے, پنجاب جانا ہے, لائک اسلام آباد ایکسیٹرا. اینڈ ہوپفلی فار ٹیم پاکستان آلسو ہمیں بہت سارے اسپانسرز چاہیے جو ہمیں انٹرنیشنلی سپورٹ کریں. I see you're wearing a Navy jersey right now. تو نیوی نے آپ کو اسپانسر کیا تھا اس کے لیے, تو I'm grateful to پاکستان نیوی کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایسے اسپورٹس کو. لیکن صرف آرمڈ فورسز کا یہ کام نہیں ہے, ہمارے ملک کے کارپوریٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے اور ہر کھیل کے اندر اپنا حصہ ڈالے. کچھ تو یہ دکھائے کہ جس طریقے سے وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں, پاکستان میں کھیلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے محنت. ہمارے کھلاڑی بڑے بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہمارے شو میں آ کر کہیں گے کہ ہمیں اسپانسرز کی ضرورت ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میرا دل روتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ 100 میڈلز سامنے رکھے ہوئے ہیں, اتنا ٹیلنٹ ہے کہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی نیشنل ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں اسپانسر. اگر یہی میں کہوں کہ کوئی پرچی ہوتی, کیونکہ یہ تو میرٹ پہ پورا اترتی ہیں نا, تو یہ اسپانسرز کی اپیل کر رہی ہیں. اگر یہ میرٹ پہ پورا نہیں اتر رہی ہوتی, کوئی پرچی ان کے پاس ہوتی کسی بڑے آدمی کی, تو یوں اسپانسر مل جاتا. ہمارا ملک نہ جانے کب تک یہ پرچی پہ چلے گا, کیونکہ پرچی نے ہمیں تباہ کیا ہے. آپ اگری کریں گے ضمیر بھائی؟ سر بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر سر دیکھیں جہاں تک ٹیلنٹ کی ہے نا, ٹیلنٹ بہت ہے اور ماں باپ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. صرف اور صرف وہی ہے کہ اسپانسر ہو جائے تو یہ پرچی سسٹم یہ ختم ہو جائے گا. میرٹ دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں میرٹ کو اپنانا ہوگا, ہمیں محنت کو اپنانا ہوگا. ہم وہی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم ورنہ اگر محنت نہیں کریں گے اور میرٹ پہ نہیں رکھیں گے تو ہم ساری زندگی کٹورا لے کے پھرتے رہیں گے, ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اگر ہم محنت کر لیں تو ہم پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 ملک بنا سکتے ہیں. ہمارے لوگوں میں جذبہ بہت زیادہ, اللہ کرے ایک دن آئے گا, ایک دن آئے گا. شانزے ٹیل می, آپ کی امی ابو نے آپ پہ کتنی محنت کی ہے؟ مما نے تو بہت سپورٹ دیا ہے. ہر روز ہمارے ساتھ ٹریننگ آتی تھی, دھوپ ہو رہی ہوتی تھی لیکن وہ وہاں پہ بیٹھتی تھی ہمارے ساتھ, ہمیں دیکھتی تھی سوئمنگ کرتے وقت. 2 گھنٹے ہم کرتے تھے, وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی ہمارے ساتھ. اور ابو نے کچھ نہیں کیا؟ بابا سے اوائڈ کرتے لیکن وہ اتنا نہیں کرتے جتنا مما کرتے. یعنی سارا رول ممی کا ہے. آپ نے 90% کریڈٹ آپ نے امی کو دے دیا, ابو کو آپ نے صرف 10% دیا, وہ شاید بل بھر رہے ہیں صرف, ایسا ہی ہے؟ زیادہ تر تو ایسے ہی کیونکہ مما ہی. بھاٹی آپ کتنا کریڈٹ دیں گی مام اینڈ ڈیڈ کو؟ 50-50. چلو دیٹس اے گڈ بیلنس. اینی لاسٹ ورڈز دانیہ, کچھ کہنا چاہیں گی, آخری پیغام کسی کو, کوئی میسج دینا چاہیں گے اپنی کسی ٹیچر کو, اپنی ممی کو, اپنے ڈیڈی کو, کوئی تھینک یو بول دیں انہوں نے اتنی محنت کی ہے؟ بھلے انگلش میں بولیے, شرمانا کیا. Thank you Mama and Baba for pushing me when I was 3 and I was stuck to the bar in the side of the pool. I love you. شانزے,
I want to thank our coaches, Sir Adnan, Sir Zamir. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی ہے, ہم نے خود بہت محنت کی ہے. I'm very proud of all of us and inshallah we'll succeed even more. ممی کو بھول گئے آپ بالکل, بینا نے اتنی محنت کی, آپ نے ان کو I love you بول دیتی, تھوڑا دل رکھ لیتی ان کا. Okay, thank you mama so much, thank you بابا اتنی محنت کرنے کے لیے. I love you guys. ضمیر بھائی تھینک یو سو ویری مچ, آپ آئے ہمارے شو پہ. شو کا وقت کم ہے, نہیں تو ہم آپ کے ساتھ بڑی اور کچہری کرتے اور مزہ آتا ہے, کیونکہ میں ہمیشہ اسپورٹس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں اور سوئمنگ سے مجھے ہی بڑا پیار ہے, میں بھی اپنے بچوں کو پش کرتا رہتا ہوں. لیکن بچے آپ کو معلوم ہے آج کل کے بڑا مشکل ہوتا ہے اسکرینوں سے نکال کر انہیں کھیل میں لے کر آنا اور پول میں پہنچانا. تھینک یو سو ویری مچ آل آف یو. میں بول کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بول نے ہمیشہ سوئمنگ کو پروموٹ کیا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ضمیر بھائی. واٹ وڈ یو سے, آپ کی اپیل کیا ہے ملک کے رولر سے, پرائم منسٹر سے؟ آئی تھنک ہمیں 50 میٹر پولز ملنے چاہیے, اس میں ٹچ پاد ملنے چاہیے تاکہ ہمارے پاس پراپر کمپٹیشنز ہو سکتے ہوں, اور ہمیں ایٹ لیسٹ زیادہ کمپٹیشنز ہونے چاہیے تاکہ وی ہیو مور اپرچونیٹیز ٹو سی آر لیولز اینڈ سی ہاؤ گڈ وی کین بی. شانزے آپ کی ایجوکیشن متاثر نہیں ہوئی, ایسا نہیں ہوا کہ یار اسکول میں اسکور کم آ رہا ہے, سوئمنگ میں اتنی محنت کر رہی ہوں تو پڑھائی میں ٹائم نہیں دے پا رہی؟ ویسے تو اسکول ہمارا بہت سپورٹ دیتے ہیں, وہ ہمیں انکریج کرتے ہیں کرنے میں, لیکن ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹائم مینجمنٹ کا ہمیں بہت کرنا ہوتا ہے کیونکہ وی ہیو ٹو جگل اسٹڈیز اینڈ سوئمنگ ایٹ ونس. وی ہیو ٹو لائک اسکول کے ٹائم ایگزام ٹائم پہ جانا ہوتا ہے, پھر ٹریننگ ٹائم پہ جانا ہوتا ہے, سو اٹ بیکمز اے ہیسل بٹ وی ڈو اٹ اینڈ وی سکسیڈ. دانیہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ابو جو اور امی جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہوئے ہوں کہ جو آپ کے مارکس کم آ رہے ہیں, آپ سوئمنگ پہ زیادہ زور دے رہی ہو, اسٹڈیز پہ نہیں دے رہی ہو؟ ایسے ہوا تو ہے, لیکن یار یہ منع بھائی ظلم کر رہے ہیں آپ, یار ایسے نہ کریں یار, کیوں آپ بچے پہ پریشر ڈالتے ہیں؟ ٹھیک ہے سوئمنگ میں اتنا اچھا کر رہی ہے, تھوڑے اسکول میں مارکس کم آ گئے, آپ نے ڈانٹنا شروع کر دیا. کیا کیا بتائیے, ابو نے کیا کیا؟ کچھ نہیں, بس ایسے ڈانٹا. یہ تو ظلم ہے ایسے دانیہ نہیں. اگر بچی سوئمنگ میں اتنا اچھا کر رہی ہے تو ابو امی کو چاہیے کہ وہ ساتھ دے بچوں کا. ٹھیک ہے جی بچی وہاں محنت کر رہی ہے, تھوڑا یہاں پہ رزلٹ کم آیا, یہ پریشر ہوتا ہے کوچ بچوں پہ؟ سر بچوں پہ تھوڑا بہت ہوتا ہے, لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے سوئمر ہیں, ٹاپ سوئمر کراچی بیس, سر وہ بہت ہائی مارکس لیتے ہیں. 9 8 اسٹار, 8 اسٹار, 4 8 اسٹار, ٹھیک ہے, اور سارے ماشاءاللہ ہیں بھی اے لیول والے, اور اسٹڈی میں بھی ٹاپ رینکنگ پہ ہے اور اسپورٹس میں بھی ٹاپ رینکنگ میں ہے. کیونکہ سب سے اچھی چیز جو ان کی ہوتی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے. یہ لوگ ٹائم کو مینیج کرنا سیکھتے ہیں اور ٹائم کو بیسٹ یوز کرنا سیکھتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ کی؟ سوئمر کی ٹائم مینجمنٹ اچھی کیوں ہوتی ہے؟ سر وہ اس لیے کہ ہمارا ایک میکرو سیکنڈ جو ہے نا وہ جیت اور ہار کا فیصلہ کرتا ہے. اوکے, وہ ہماری سالوں کی محنت کو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کیا اور کیا کر سکتے ہو, لوز کیسے کیا, ون کیسے کیا. آپ کی کوئی اپیل گورنمنٹ سے؟ سر میری یہی اپیل ہے کہ جس طرح کرکٹ پہ تھوڑا سا نظر کرم ہے تو سوئمنگ پہ بھی تھوڑی سی محبت اور شفقت ہونی چاہیے, تاکہ یہ جو ہماری بچیاں ہیں, ہمارے بچے ہیں, یہ آگے جا کے ملک اور قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں. آمین آمین. اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے ایسا ہو.